اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ فرزند زہرا آئینہ طالبو بدم المخدود بکربلا. مجلس کا آغاز ایک ایسے کلمات سے کیا کہ جو فرزند زہرا کے دل کی خواہش ہے. آج کی صبح یہ کلمات چاہنے والوں کے زبان پہ آتے ہیں. یہ دعا ندبہ کے کلمات کہ آئینہ طالبہ بدم المخدود بکربلا. یہ اس امام کے جملے کہ خواہش امام کی ایک آرزو جو 1200 سال سے چل رہی اور ایسی خواہش کہ جو ہر جمعے کو مولا کہتے ہیں مومن کی پہچان بتائی گئی کہ اپنے آپ کو اپنے امام سے وابستہ رکھو. میری ٹاپک امام نہیں، میری ٹاپک ہے گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر کروں گا کہ ہم اپنی لحد کی تعمیر کیسے کریں. ہاؤ ٹو بلڈ اور گریو. رات کا وقت ہے، پڑھ رہی ہوں اس ہاؤ ٹو بلڈ اور گریو. بنگلہ کیسے بنانا؟ رامپور میں بنانا آسان ہے، اٹس ویری ایزی، لیکن وہاں پہ بنانا اصل ہے. رامپور کا بنگلہ ہمارا نہیں. پلیز غور سے سننا، میں بھی بہت دور سے آیا، رانچی میں ٹریول کر رہا اور میں یہ مجلس ٹوٹل یوتھ کے لیے پڑھا. رامپور کی ایک موٹیویشن چاہتا ہوں، ایک بیداری چاہتا، ایک ریولیوشن چاہتا کہ یوتھ میں ایک انقلاب آئے کہ they have to think کہ یہاں بنگلہ بنائے یا وہاں بنگلہ بنائے، کس بنگلے میں فائدہ ہے. اللہ نے اچھا بنگلہ بنانے کے لیے زمین چاہیے نا، ہوا میں تو نہیں بنا سکتے، ہوا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا، آسمانوں میں تو کوئی نہیں بنا سکتا. کوئی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا، تعمیر کرنے کے لیے آپ کو زمین چاہیے، لینڈ چاہیے، پیس آف لینڈ چاہیے. دوستو آپ دیر سے سمجھیں، زمین اللہ نے سب کو دے دی. کہاں دی یہ نہیں معلوم، اور اللہ بھی کمال ہے، کرم اس کا. غریب کو بھی وہی اتنی زمین دی ہے، امیر کو بھی اتنی دی. یہ نہیں کہ رامپور کا اگر کوئی راجا ہے، کوئی نواب ہے، کوئی بڑا بلڈر ہے تو اس کو 1 ایکڑ زمین، اور کوئی غریب ہے تو 6 فٹ. اللہ نے کہا میں سب کو برابر دوں گا. ایک بادشاہ ریچسٹ پرسن دنیا کا جو مرا سب سے زیادہ امیر، میں نام نہیں بتا، آپ سب جانتے ہو کون ہے، مکہ مدینے کا، اس ملک کا اتنا امیر تھا نا. اس کے لیے لحد میں کوئی بڑا 1 ایکڑ کی لحد نہیں بنی، اس کو بھی 6 فٹ میں ڈالا گیا. تو اللہ نے زمین بندہ نیچے آنے، ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، لڑکا لڑکی، عورت مرد سب کو ایک قسم کی زمین دے دی. کا بنانا تمہارا کام، فری زمین میں دے رہا، لیکن وہ بھی کرم اس کا اتنا ہے کہ اس نے یہ نہیں بتایا جب میں کام دے رہا رامپور میں دے رہا. کس کوئی گارنٹی سے بول سکتا کہ میں رامپور میں مروں گا؟ کوئی بول سکتا؟ کوئی یہ بول سکتا کہ میں یہاں مروں گا، یہاں مروں گا، یہاں دفن ہوں گا، یہاں دفن ہوں گا، یہاں دفن ہوں گا؟ نو، یو کین ناٹ سے دس. بول ہی نہیں سکتے. کہاں لے کے جاتی موت نہیں معلوم، نہ صبح معلوم ہے نہ شام معلوم ہے، لیکن غفلت ضرور ہے. نہیں، اللہ نے زمین سب کو دے دیا. بنانا ہمارا کام ہے، ایک لڑکی کو بھی، ایک لڑکے کو بھی، ایک عورت کو بھی،
مرتبہ اتنی زمین ہے بس. میں آپ کو میرے ذہن میں واقعہ آیا. دیکھیے انسان کی فکر کیا ہے. آج سے 6-7 سال میں شاید میں نے بہت پڑھا ہے, میرے ساتھ خود واقعہ ہوگا. یوٹیوب پہ جو مجھے, یہ بھی میرا مسئلہ ہے کہ یوٹیوب پہ اتنا سن لیا کہ کوئی پڑھے تو مجھے وہ آپ نے وہاں پڑھا, میں کہتا ہوں بھائی دوسروں کو بھی سن. تو 2009 یا 2010 میں نیو یارک میں رمضان پڑھ رہا تھا کوئی سینٹر. تو وہاں پہ مجھے افطار پہ ایک مومن نے بلایا, واٹس ایپ زمین کے اوپر بات ہے تو یاد آیا. افطار پہ بلایا, میں افطار پہ گیا اور وہ کہاں تھے اسی جگہ, وہ اسی جگہ پہ تھا جب وہ ٹوئن ٹاور 9/11 کو جو گرے تھے, ٹوئن ٹاور پڑے, اسی کے قریب ایک بڑی بلڈنگ تھی, وہاں میں پہنچا. 60 مالے 60ویں مالے کے اوپر اس کا گھر تھا. ہم ایک سیکنڈ میں اوپر چلے لفٹ, اور 60 فلور پہ لے جا کے کہا مولانا میرا فلیٹ دیکھو کتنا خوبصورت ہے, یہ میرا بیڈ روم ہے, یہ میرا ڈرائنگ روم ہے, یہ میرا ڈائننگ ہے, یہ میرا ہال ہے. تو میں نے کہا یار یہ بولو تم اتنی اوپر کیوں لیا تم نے, نیچے کیوں نہیں لی؟ یہی فلیٹ اگر تم فرسٹ فلور پہ لیتے تو کتنے میں ملتا, تم نے 60 فلور پہ تم آئے 60ویں مالے پہ آئے تو کتنے. دوسرے کہا مولانا پہلے فلور پہ تو $1,00,000 میں مل جاتا. اس پہ میں نے کہا, اس نے کہا میں نے $1 ملین پہ کیا اوپر آنے کا. لیکن میں نے کہا کیوں؟ تو کہا مولانا اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر, پورا نیو یارک نیچے. میں نے کہا اچھا. 15 رمضان کے بعد 17 رمضان کو بامبے آیا. بامبے میں میری مجلس تھی, میرا خبر عید تک مجھے پڑھنا تھا. تو لوکل والا پہ ایک کے پاس 27 رمضان کو افطار پہ گیا, وہ 23 مالے میں مجھے لے کے گیا اوپر, اور جا کے اسی انداز سے بتانے لگے کہ دیکھو میرا ڈرائنگ, دیکھو میرا ڈائننگ, دیکھو میرا بیڈ روم. اس لیے کہ ہر پیسے والے کا مزاج ایک ہوتا, ڈالر میں کمائے یا دینار میں کمائے یا روپیہ میں کمائے, مزاج ایک ہے. جیسی دیکھیے میں رامپور بول رہا, کوئی برا نہیں مانے اس لیے میں یہاں پڑھ رہا, مطلب رامپور نہیں ہے میرا. تو اگر کوئی پیسہ آ جائے, $1 ملین آ جائے یہاں پہ کسی کے پاس, تو پھر وہ زمین پہ چلے گا, ہوا میں چلے گا. اس لیے کہ 1 ملین کچھ نہیں تھا. ماروتی گاڑی سے مرسیڈیز آ جائے کسی کے پاس, سب سے پہلے مسجد امام باقا چھوٹ جاتا ہوں اسے, ٹائم ہی نہیں رہتا. اگر آئے بھی مسجد میں تو اتنے سٹائل سے آتے, نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے, سیدھا سر جھکا کے آئے, اور یہ بھی چیک کرتے کہ کس کے پہلو میں ٹھہرنا ہے. اسی لیے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا ذرا ہاتھ تو ملا نماز کے بعد. غرور خود بخود ٹوٹے گا ان کا. اس لیے ہے کہ تم نے باہر اپنے سٹیٹس کے لیے نہیں ملایا ہوگا نا, $1 ملین کا آسامی ہوں رامپور کا, میں اس سے کیا ہاتھ ملا. غرور کو توڑنے کے لیے بدترین گناہ. معصوم میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. اس لیے کہ دوستو غرور صرف مرد میں نہیں, عورت میں بھی ہوتا. ڈائمنڈ آ جائے اس کے پاس, پھر پارٹی میں چلے جائے, غرور وہ نہیں کرتے. حسن کا غرور ہے, پیسے کا غرور ہے, علم کا غرور ہے, ہر چیز کا غرور. غرور کی بھی کیٹیگریز ہے, حکومت کا غرور, کرسی کا غرور, مطلب ہر چیز کا. بدترین گناہ ہے. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہم چیک کریں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. تو امام نے اتنے ایک جملے میں میرے مولا نے جواب غور سے سنا. میرے مولا کا جواب کہ مجھے ہم کو چیک کرنا, ہر انسان کو چیک کرنا کہ میرے پاس کتنا غرور ہے. تو امام نے پوچھا راوی نے کہ مولا ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں. امام نے کہا سلام میں پہل کر. سلام میں پہل کرے گا, ایک دم میں غرور ٹوٹے گا. ورنہ ہم غریب کو کب کرتے سلام, ہم تو انتظار کرتے کہ کوئی سلام کرے مجھے, اور جب پیسہ آتا تو ہاتھ بھی وزن ہو جاتا. رامپور والوں کا نہیں, میں تو بول رہا ہوں. چل بات پڑھے محمد.
میں نے کہا تم نے ایکسٹرا پہ کیا؟ تو کہا میں نے ہر فلور کا 1 لاکھ روپے کیا، 23 لاکھ ایکسٹرا دیا اور اوپر آیا. اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس کے بعد میری مجلس تھی، میں نے مجلس میں جا کے پورا واقعہ پڑھا. میں نے کہا نیو یارک کا پیسے والا مجھے یہ جواب دے رہا کہ اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور، بامبے کا دولت مند کہہ رہا ہے کہ وہ اوپر رہنے کا مزہ ہی کچھ اور. اب میں بات کرنے جا رہا 6 فٹ نیچے کی، آج میں بات کرنے جا رہا 6 فٹ نیچے کی. آج تک مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا دنیا میں، کوئی کسی مذہب کا کتنا ہی دولت مند ہو، اس نے یہ کہا ہو کہ یار میں مرتے کہ مجھے 100 فٹ اوپر دفن کرنا. کوئی نہیں ملا. جانا سب کو نیچے ہے. اعمال ایسے کرو کہ مولا علی اوپر لے کے جائے. اس کی آج بات کریں گے 1 گھنٹہ. Do something in your life, then you see the result from مولا علی. مولا لگے رہنے تم کو اوپر. عمل ایسا کر، کام ایسا کر. جگہ ہم سب کے پاس ہے، اتنی سی جگہ 6 فٹ، وہاں بنگلہ بنا. اگر نہیں بنا تو کوئی یہ بتا یار کیا فرق پڑتا ہے بنے نہیں بنے. یہ مت سمجھ، میں نہیں کہہ رہا یہ عابد الرحمن کے جملے، یہ اللہ کے رسول کے جملے. اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے. وہ رسول کہتا کہ مرنے والے کے لیے پہلی 3 راتیں سخت ترین رات ہے. سخت ترین رات. میں نہیں بول رہا، میرا اللہ کا رسول بول رہا، میرا مولا بول رہا. انتہائی سخت ترین رات ہے پہلی رات. یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے اچھی ہوگی، اس کے لیے اچھی ہوگی، نہیں. صرف یہ بتا دیا کہ یہ اعمال اچھے ہیں تو رات اچھی ہے تمہارے. ورنہ کہا کہ سخت ترین ہارڈیسٹ نائٹ. کوئی انسان تصور، آپ انصاف سے بولو، ہم کبھی سوچتے کسی کو دفن کر کے؟ کبھی ہم نے کسی کو اللہ مومنین کو سلامت رکھے، مومنات کو سلامت رکھے؟ آپ انصاف سے بولنا دوستو. بیٹا باپ کو لٹاتا نیچے لٹایا بیٹے نے باپ کو، نیچے سے باپ پکار کے بولا میرے لال مجھے یہاں مت چھوڑ. انصاف سے بولو کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو جب نیچے لٹاتا تو اس وقت اس کے ذہن میں، پلیز غور سے سنا، اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ یار میں کہاں لٹا رہا اپنے باپ کو، اتنی چھوٹی جگہ، میرا باپ تو ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، بڑا بیڈ تھا، بڑا تکیا تھا، بیوٹیفل ایٹماسفیئر تھا. آج میں باپ کو کہاں لٹا رہا، اتنی چھوٹی جگہ. کوئی بیٹے کو احساس ہوتا؟ کوئی فیل کرتا؟ یہی مولا کہہ رہے، یہی میرا مولا علی کہتا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کسی کی تدفین میں مت جاؤ. جب لہر میں کسی کو لٹاؤ تو تصور یہ کرو کہ وہ تم تھے، اللہ نے مہلت دے دی. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. آپ انصاف سے بولو. ہم سوچتے یہ وقت we don't think. ہم سمجھ رہے کہ ہم زندہ رہیں گے پورا رامپور مرے گا. آپ سوچو قبرستان ہم جاتے ہیں، گریو یارڈ کو جاتے ہیں، سیمیٹریز کو. کبھی جاؤ میں دودھ کو بتا جاؤ قبرستان میں رات کے حصے میں، بیچ قبرستان میں جا کے، مجھے نہیں معلوم جاتا قبرستان کیسا، بیچ رات قبرستان میں جا کے ٹھہر جاؤ 5 منٹ. I just need 5 minutes from you. 5 منٹ ٹھہرو رات کے حصے. آپ پورے قبرستان کو سمجھو. دیکھو کیسے کیسے ہو گئی. جب تک زندہ تھے ان کے گھر پہ سیکیورٹی تھی، بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا. پلیز پلیز بیدار ہو کے سنو. جب تک زندہ تھے بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، سیکیورٹی کھڑی ہوئی تھی. جب گاڑی میں سے نکلتے تھے تو 100 لوگ باہر سلام کرتے تھے. اور آج کیا حشر ہو گیا، گھر کا نوکر جا کے سینے پہ ٹھہر گیا تو نیچے سے پکار کے کہہ رہا بھائی تو آیا ہے تو کچھ بھیک دے کے جا. یہ ہر مردہ بولتا ہے، ہر مردہ بولتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس سلام رکھا گیا. سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا، زندوں کو کیا جاتا. سلام واجب نہیں ہے، جب آپ سلام واجب ہے. جب آپ جا کے قبرستانوں میں سلام
کرتے ہیں تو جواب آتا روایت کا جملہ when you enter, جب تم انٹر ہوگے گیٹ پہ کھڑے رہ کے تم نے سلام کیا تو جتنے مردے ہیں سب پلٹ کے دیکھتے دیکھتے ایک مومن آیا ہے، ہر روح تم کو پکار کے بولتی کہ آیا ہے تو کچھ دے کے جاؤ. تمہارا باپ بولتا، تمہاری ماں بولتی give me something, give me something. کہا اگر تم نے وہاں پہ ایک روٹی کا ٹکڑا جانور کے سامنے ڈال دیا، اللہ اس کو بھیجے گا. کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا اور یہ کہا پروردگار اس کا ثواب تو میری ماں کو دے، اللہ اس کا اجر دے. کسی مومن کو مثال کے طور پر لفٹ دے دی، غریب کو کسی کے اوپر سایہ کر دیا اور کہا کہ اس کا ثواب میری ماں کو دے تو اللہ اس کا دے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر تم کو وہاں پہ ملنے والا ہے. لیکن یہ مت سوچو کہ وہ بہت آرام کی جگہ ہے. 200% آرام ہے. اب سنو، کوئی غلط نہیں سمجھو، مومن کے لیے جنت میرا مولا علی کا جملہ کہ تم اپنی لہر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا جہنم کے حصوں میں سے حصہ بنا. میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا گارڈنز آف ہیون بنا لو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر مومن کا ہر کے لیے نہیں ہے. جو ریئل مومن ہے اس کے لیے تو عالم یہ ہے کہ جب اس کی میت کو لہر میں لٹاتے تو وہ زمین دوسری زمین پہ فخر کرتی کہ میرے دامن میں وہ آیا ہے، وہ علی والا ہے. وہ کس کے لیے ہوگا؟ سلمان، بوذر، نیسا، مرداد، ابو دندانہ، یہ ان کے لیے. ہمارے لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی وہ حصہ ہے. We don't expect. مجھے معلوم ہے نا کہ میں نے کتنے گناہ کیے. اگر یہ میرا کرتا وائٹ ہے، کوئی دھبا کو نظر نہیں آ رہا تو doesn't mean کہ یہ وائٹ ہے، یہ تو اس کا کلر ہے. وہ ستار العیوب ہے، اس پہ اتنے دھبے ہیں لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب معاشرے میں مجھے پیش کیا تو رحمت کا پردہ کر کے پیش کیا. یہی چیز اللہ بندوں سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا. نبی موسیٰ کے زمانے کا مشہور واقعہ، موسیٰ نبی قحط پڑا ہوا پورے فلسطین اور مصر میں. لوگ آگے کہنے لگے موسیٰ اے نبی خدا بھوک سے مر رہے، پیاس پانی نہیں ہے، دعا کرے. 2-3 سال ہو گئے بارش نہ ہوئی. موسیٰ طور پہاڑ کے قریب آئے مصر میں، ہاتھوں اٹھایا، پوری قوم کو لیا، میری طرف دیکھے، پوری امت کو لیا، ہاتھوں اٹھا کے کہنے لگے پروردگار قحط پڑا ہوا ہے، تو رحم کر بارش کو بھیج دے. فوراً اوپر سے آواز آئی موسیٰ تیری امت میں ایک ایسا گناہگار ہے جو مسلسل گناہ کرتا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا. فوراً موسیٰ پلٹے اپنی امت کی طرف، پلٹ کے کہنے لگے سنو گناہ کون کر رہا؟ آپ کو تو معلوم ہے ہم کو اپنا گناہ یاد نہیں آتا، دوسروں کی یاد آتے. کبھی ہم اپنے بارے میں تو سوچتے بھی نہیں میں بھی کچھ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ پائس تو میں ہوں، دوسروں سب نے کہا نہیں ہم نے نہیں کیا. لیکن جو اصل تھا، ریئل گناہگار تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے زور سے نہیں بولا، پکار کے نہیں بولا، دل میں بولا کہ میرے مالک، میرے پروردگار، میں جانتا وہ میں ہوں اور میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر رہا، تو مجھے فارگیو کر دے، تو مجھے معاف کر دے. نبی کے سامنے، اس کی امت کے سامنے مجھے ذلیل مت کر. اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں گناہ کو ایکسپٹ کر رہا اور تجھ سے وعدہ کر رہا کہ آج کے بعد نہیں کروں گا. دل میں کہا، جیسے کہا آسمان میں بادل آئے، بارش ہوگی. لوگ سمجھے کہ موسیٰ کی دعا قبول ہوئی. موسیٰ سمجھ گئے کہ دیر از سمتھنگ. سیدھا دور پہ گئے، جا کے اللہ سے بات کی. اللہ سے بات کی، بات کر کے کہا پروردگار ابھی تو تم کہہ رہا تھا کہ کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے عذاب کو روک لیا، رحمت کو روک لیا، پھر فوراً کیسے رحمت برسا دی؟ آواز آئی موسیٰ جو گناہ کرتا تھا نا میرا بندہ، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تو میں نے معاف کر کے بارش کو بھیج دیا. موسیٰ نے کہا پلیز لیٹ می نو. انگلش میں نہیں بول رہا، کہا مجھے تو بتا وہ کون ہے. آواز ہے نو نو تم کو بھی نہیں بتاؤں.
نہیں موسیٰ تجھے بھی نہیں بتاؤں گا. جبکہ اللہ جانتا کہ اگر میں موسیٰ کو اس کا نام بتا بھی دوں گا تو وہ موسیٰ جا کے مارکیٹ میں لوگوں کو نہیں بولیں گے کہ یہ وہ گناہگار تھا. اس لیے کہ موسیٰ کے پاس عصمت ہے, معصوم ہے, نبی ہے. موسیٰ غیبت نہیں کر سکتا. اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود نہیں بتا. تو تیسری مرتبہ موسیٰ نے ہاتھوں اٹھا کے کہا پروردگار مجھے تو بتا. آواز آئی موسیٰ جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا, اب تو معافی مانگی. کتنا بڑا روزانہ 92 ٹائمز پڑھو یا ستارو. صبح میں نماز کے بعد یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو. کہ اللہ تو گناہ, یہ مت بولا صرف میرے گناہوں پہ ڈالو, یہ بولا جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا میں ہیں اللہ سب کے گناہوں پہ تو پردہ ڈالو. عزت کے لیے بہترین تسبیح ہے 92 ٹائمز پڑھنے کی یا ستارو. لیکن کوئی یہ نہیں کرے کہ یا ستارو پڑھے اور صبح اٹھ کے لوگوں کی باتوں کو مارکیٹ میں لے کے آئے. یہ اگر کرو گے تو رامپور میں یہ مت سمجھو کہ تم تو پڑھے ستارو, مولانا نے کہا ستارو پڑھو, عزت بچتی ہے, گناہ میں پڑھنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد تم دوسروں کے گناہ کو مارکیٹ میں لے کے آؤ. تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ جو اپنے مومن کے گناہ کو مارکیٹ میں لاتا ہے اس کے گناہ اللہ کھول دیتا. یہ چیز یاد رکھو, سب سے بڑی چیز یہ چیز ہے. آج 3 چیزیں بتاؤں گا کہ کس چیز سے گھر بنتا ہے. اب 3 چیزیں کہ کس چیز سے بلڈنگ بننے کے بعد بھی ٹوٹتی ہے. یہ مت سمجھو کہ ایک دفعہ اگر تم نے بنا دیا تو ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ نہیں رہتا, تمہارے اعمال کے اوپر رہتا. اگر تم نے بہترین عمل کیا اور تمہارا گھر بن گیا تو پرماننٹ نہیں ہے جب تک تم نے اس کو کچھ کیا نہیں, اپنے گھر کو خود تباہ نہیں کیا. اگر تم نے اپنے گھر کو تباہ کر لیا تو ختم ہے. تو پہلی رات دوستوں سب سے سخت ترین رات ہے پہلی. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی رات کے لیے ہمارے پاس ایک عجیب چکر ہے. اگر کوئی بدھ کے دن بن جائے چہارشنبے کے دن کہتے ہیں یہ مت کرو, یہ نظر مت دو, یہ فاتحہ مت دو. الجھے ہوئے کس میں, منگل, پیر, چہارشنبہ, ہفتہ. ہفتے کے دن ہوا تو یہ ہوگا, بدھ کے دن ہوا تو یہ. اس لیے کہ میں وکٹم بن چکا, ہم نے زیادہ کی مجلس نہیں کریں گے. وہ 4 دن کاٹنا, وہ 3, یہ سب بکواس ہے. چہارشنبہ ہر دن اللہ کا دن ہے. اس پرابلم ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 فقہ چلتی ہے. شریعت 2 ہے, ایک شریعت محمدی, ایک شریعت نانی دادی ہے. نانی دادی کی جو شریعت ہے نا وہ سب پہ حاوی. میری نانی نے ایسا کہا کہ وہ جمعرات ہفتے کے دن ہوا تو یہ ہوگا, چہارشنبے کا ہوا تو یہ ہوگا, میت کو ایسے لے کے جاؤ. کیا بات ہے, ایک لمحے پہلے تک تو تم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ڈرتے اتنی میت سے کہ ایک دفعہ روح نکل گئی, اپنے باپ سے ڈرنے لگے, دوست سے ڈرنے لگے. تو مومن ہے نا, اس کی وجہ سے ڈر رہے ہو, کیوں ڈر رہے؟ ہمیشہ یاد رکھو مردے سے مت ڈرو, زندہ لوگوں سے ڈرو. زندہ نقصان پہنچائے گا, مردہ نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ خود بیچارہ مردہ ہے, وہ کیا نقصان پہنچائے گا؟ ڈونٹ ڈو اٹ. ڈرو زندہوں سے, وہ نقصان تم کو پہنچائے گا. مردہ بیچارہ, مردہ کا بالکل کچھ ہے ہی نہیں اس میں. تو پہلی رات, فرسٹ نائٹ سب پہ ہم یہ مت سمجھو کہ اسی لیے آپ دیکھیں سارے اعمال پہلی رات کے لیے بتایا گیا. فرسٹ 3 نائٹ میری ٹاپک فرسٹ 3 نائٹ نہیں ہے, ورنہ پڑھتا میں نہیں چاہتا کہ بڑی ہارڈ ٹاپک ہے, اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا. پہلی میں نے بہت پڑھی, یوٹیوب پہ سن لینا مجھے جا کے. پہلی رات, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, میں نے یوٹیوب پہ پورا شاید وہ سن لو. بس یہ ہوتا میں چاہتا کہ پہلی رات تمہاری بلڈنگ بنتی ہے نیچے. پہلی رات ہر کے لیے تکلیف ہے. اتنی تکلیف رات ہے, اتنی تکلیف رات ہے کہ میرا مولا علی کا جملہ کہ جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے باہر جائے گا اور لہر کا بند کرے گا تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے. پہلی چیز اپنی عمارت, اپنی گھر بنانے کے لیے پہلی چیز اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں ہر کے پاس ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی گھر بنتا. سارے انسان کو اللہ نے زمین دی, سب کے
پیس آف لینڈ ہے. اب تمہارے اعمال سے وہ 6 فٹ اللہ دے رہا, تمہارے اعمال سے وہ بڑھتی جاتی, ایکڑز میں چلی جاتی. نہیں سمجھے؟ اعمال اچھے کرو گے تو اتنی زمین تو اللہ نے سب کو دے دی. تمہارے نام پہ الاٹ کر دی, رجسٹری ہو گئی کہ یہ تمہاری زمین. دنیا کے گھر, دنیا میں جو رجسٹری ہوتی نا گھروں کی, وہ تمہارے نہیں ہے. دنیا کے جو بنگلے ہیں نا وہ تمہارے نہیں ہیں. انسان سے بولو اگر میرا بنگلہ, یہاں میں نے بنگلہ بنایا رامپور میں اور میں بڑا خوش ہوں کہ میرا اتنی بڑی پراپرٹی ہے. بامبے میں نے یہ بات بولی تھی, وہاں پہ فلیٹ 5 کروڑ کے, 5 کروڑ کا فلیٹ بنا کے بندہ ایسا خوش ہو رہا کہ مولانا دیکھو 5 کروڑ کا فلیٹ لیا بینڈرا میں, 5 کروڑ. بڑا سر اٹھاوا کہ میرے پاس 5 کروڑ کی پراپرٹی بینڈرا میں آ گئی. ہوا کیا؟ 5 سال کے بعد انتقال ہوا. انتقال ہونا تھا, بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کو ٹیک ہم آؤٹ. بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر کو لے کے چلے جاؤ. آج تک مجھے کوئی عورت ایسی نہیں ملی جس نے یہ کہا کہ میرا شوہر ہے, میں اپنے پاس رکھ لوں گی, مرضی کیا تو کیا ہوا. اولاد بھی نہیں چاہتی کہ باپ رہے, نہ بیوی چاہتی کہ شوہر رہے. ساری محبتیں جب تک روح جی تھی, کوئی اس وقت یہ نہیں بولتا یار فلیٹ اس کے نام پہ ہے. اگر ریئل تمہاری پراپرٹی ہوتی تو کوئی نکالتا نہیں. تم کو تمہاری خبر سے کوئی نکالے گا نہیں. رامپور کا جو قبرستان ہے وہاں پہ جو تم کو اللہ نے زمین دی ہے وہ تمہاری اون ہے, ایسی اون ہے کہ وہاں سے تمہارا بیٹا بھی تم کو نہیں نکالے گا, حکومت بھی نہیں نکالے گی. رجسٹری اللہ کے پاس ہوئی ہے. اور جو رامپور کے بنگلے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں. اگر تمہارے ہوتے تو کبھی تم کو نکالا نہیں جاتا. آپ سوچو 100 سال کی پلاننگ کر کے بنائے, 40 سال میں بندہ مر جائے, روکتے 40-60 سال اس کو, بندہ نکالا اس کو لے کے جاؤ. اور یہ بھی نہیں سوچتے اس وقت کہ اتنے بڑے بنگلے میں رہتا تھا, اس کو لے کے جا کے نیچے 6 فٹ میں کیسا لٹائیں گے. اور جب تمہاری جگہ ہی ہے, اب تو سمجھو یار, اب تو بیدار ہو. شیعہ کو تو بیدار ہونا ہے. شیعہ تو اب کے پاس تو اویئرنس آنا. تو پہلی رات سب سے سخت ترین رات, سب کے پہلی رات کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں اللہ مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. میت کے پاس صدقہ ضرور دینا, یاد رکھو. اس کا دوسرا بہترین طریقہ بتاتا ہوں جو تم کو وہاں پہ تمہارا گھر بن سکے, تمہارا گھر بن سکتا ہو. پہلے وہ بتا دیتے کہ کس چیزوں سے گھر بنتا ہے. اب آپ غور سے سنیں, اب میں آ جاؤ اس لیے کہ گھڑی سامنے لگا دی اور میں ہل بھی نہیں سکتا ادھر سے. اور میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی سیکنڈز میں نہیں چلتے, منٹس میں چل رہی ہے. اتنی دیر ہو گئی. اب سنو, پہلی رات اپنا گھر بنانے کا بہترین طریقہ 4 یا 5 چیزیں بتاؤں. 21 چیزیں, 21. پھر کبھی سنے نہ باقی چیزیں. ہر لڑکی عورت مرد سب کے لیے. اگر تم نے روز صدقہ دیا, کیسے صدقہ؟ روز 1 روٹی, میں 1 روٹی کی بات کر رہا ہوں. 1 روٹی اگر تم نے روز دی, دیکھیں صدقہ 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے, صدقہ 1 روپے کا نام. اسلام میں کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے, خلوص. یہ نہیں کہ 1 لاکھ صدقہ پورے رامپور کو بتا کے میں دوں تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر 1 روپیہ دو, 1 روٹی دو, کسی کو بغیر بتائے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ تم نے 1 روٹی دی, تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ فائدہ ہے. نہیں ہو روزانہ آپ نکالے سکتے. ہر آدمی جتنا یوتھ سن رہا, تم لوگ کمپنی کی جاب کرتے, بزنس کرتے, زیادہ سے آ رہا تم لوگ اپنے اپنے شہر میں رہنا. روز شام میں مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے کچھ دیکھ لو. کھانے میں زیادہ عجب ہے, کھلانے میں عجب زیادہ ہے. جیسے آپ کسی کو بات جیسے آپ نے کسی کو دعوت دی, اب دعوت کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ 1 سے 2 دفعہ ہم نہیں دے سکتے کسی کو, کھانے کو بلا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ پہلے ہم کو پوچھنا پڑتا بلائیں یا نہیں بلائیں.
تو کسے پوچھنا پڑتا وہ مجھے نہیں معلوم. ارے آپ دیر سے سمجھ آئیں یار. ہمارے پاس ایک سے دو دفعہ اگر کسی کو بلا لیں تو آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں. What are you doing? ارے کچھ تو بولے یار. رامپور والے نہیں, میں تو ایسی بول رہا ہوں. آپ کوئی بلا سکتا آج کے زمانے میں بغیر پرمیشن کے؟ کھانے میں اس لیے کہ let me ask her first. پہلے پوچھو پھر بلاؤ. اگر موڈ ہے تو بلائیں گے ورنہ نہیں. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ دسترخوان کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھے مہمان. دیکھیں میں تو رات میں جا رہا, اپنی دعوت کی فکس نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ رات میں جانا. ہر مومن کے لیے عورتوں کے لیے میرا میسج ہے کہ دسترخوان میں تمہارے ہمیشہ کے کوئی مہمان رہے. یہ مت سمجھو کہ تم اسے روٹی کھلا رہی ہو. ہماری مجال کیا کہ ہم کسی کو کھلائیں. شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ موقع تو دیا, ورنہ ملینرز پڑے ہوئے ہیں کہ روٹی کسی کو نہیں کھلا سکتے. نہیں پڑے ہوئے ملین, میں تو پوری دنیا گھوم رہا ہوں, مجھے تو بتائے کیسے کہتے ملینرز پڑے ہوئے ایک روٹی نہیں کھلا سکتے. اور وہی غریب, اب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بات ہے میں روک کے بولتا ہوں, یہاں پہ دوسرا بھی ایک اعتراض اس لیے کہ مجلس مجھے ایک نارمل مجلس میں صرف رامپور کے لیے میسج نہیں دے رہا, میں گلوبل میسج دے رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بات اور یاد آ گئی کہ یہ بھی کہتے ہیں بھیا میں اللہ خریم ہے, کیا ضرورت ہے اتنا حسین کے نام پہ کھلانے کا؟ کیا ضرورت ہے اتنی نیاز کھلانے کا؟ کیا ضرورت ہے ایک لاکھ خرچ کر کے ایک مجلس میں؟ کیا ضرورت ہے اتنا تبرک بانٹنے کا؟ وہی 1 لاکھ روپے تم کسی بچے کو اسپانسرشپ میں دو. یہ کہتے کہ بچے کو اسپانسر کرو. ارے بابا بچے کو اسپانسر ضرور کرو, who is stopping you? لیکن حسین کے ایکسپنس پہ نہیں. جو خلوص کے ساتھ حسین کے لیے آ گیا. اگر جو یہ لوگ باتیں افسوس سے کہہ رہا, آج کل ہمارے مولوی بھی یہی باتیں کرنے لگے. یہی باتیں کرنے لگے. کیا ضرورت ہے اپنی بیٹی کی شادی میں دم کرنا؟ بیٹی کی تو سٹیٹس کو میں کہیں گے مولانا رامپور میں میرا سٹیٹس ہے, 1000 کی دعوت کریں گے, 7 کورس میل رہے گا, من کم کرو, دال چاول کھلاؤ. حسین کے نام پہ کیسے کہتے؟ جو کہہ رہا میں پوری مجلس میں اتنے بڑے مجمع سے رامپور کے اس امام بارگاہ میں کہہ رہا, کیا جو یہ بولتے کہ حسین کے نام پہ مت کھلاؤ اتنا ویسٹ ہے. دوستو یاد رکھو یہ سو کال
کامیابی کا اعلان ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ واجب ہے، واجب ہے۔ کبھی میں جھوٹ کا بول رہا، تمہاری پہچان یہ کہ تم مسجدوں میں آگے نماز پڑھو، وقت میں نماز پڑھو، اس لیے کہ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ تمہارے کام آنے والے چھٹے ماہ کا جملہ ہے، اس کی نماز کو بہت کے ساری، لیکن کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی تسبیح پڑھ لیں، سال بھر روزے سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اب سنو، اتنا بڑا مجموعہ مجھے سن رہا، اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی میری بات پہ عمل کرے تو آج کی مریض میری کامیاب ہوگی۔ ایک دن تو پلیز ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں، stop listening music, stop listening music، گانوں کو چھوڑ دو۔ یزید کی سیرت تھی گانا، حسین نے اس کو ختم کیا۔ اگر حسینی ہو تو میوزک کو چھوڑو، گھروں سے، مجھے مقصد یہ نہیں کہ رامپور میں سنا جاتا، گھروں سے اس میوزک کو بند کرو، تم یہ انقلاب لاؤ، میں لڑکے لڑکیوں کو بول رہا، تم انقلاب لاؤ رامپور میں۔ اگر تمہارے گھر میں میوزک ہوتی ہے، گانا چلتا ہے، انڈین مووی چلتی ہے، تو بچوں سے کہہ رہا، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بولو کہ مام اینڈ ڈیڈ پلیز دس از حرام، پیار سے بولو، چھوٹی آواز میں بولو۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن تم بولو گے تو ماں باپ خود سن لیں گے، تو گھر ویسا بنے گا جیسا حسین چاہتا ہے۔ ان چیزوں کو بند کرو، اور آخری تحفہ دے کے جانا، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی، آخری تحفہ 18 ذی الحجہ تک 4 چیزوں کا، یہ 4 چیزیں پڑھو، تمہارے سارے رزق کے پرابلمز، بیماری، مغفرت کے بعد، مرنے کے بعد کی مغفرت، کتنا فائدہ، 4 چیزیں کرو۔ میں آدھے گھنٹے کا پیکیج دے کے جا رہا اس عیسیٰ ثواب کی مجلس میں، شہلا حسن مرحومہ کی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو بیوی کی بارگاہ میں شہلا حسن کو قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، اس مرحومہ کے مغفرت کے لیے اور اجر عظیم کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ بس آخری تحفہ، مجلس ختم۔ 11 ذی الحجہ سے 18 ذی الحجہ تک یہ پڑھنا تھا، ڈزنٹ میٹر، وہ قریب ابن قریب، ایک پڑھ لو تو پھر بھی تم کو 18 ذی الحجہ تک کرنا، آدھے گھنٹے کا پیکیج۔ میں امام مولا کے سامنے بولا، تمہاری زندگی رامپور میں ایسا ہوئے، you will grow like this، اور اچھے عظیم ماننے کے بعد ہوگا، اس سے تم اپنا بلڈنگ بنا سکتے، اس سے تمہاری ٹاؤن شپ بنے گی وہاں، اس سے تمہاری خبر میں پیلسز بنے گی۔ آدھے گھنٹہ روز، اگر آدھا گھنٹہ 18 ذی الحجہ تک نکالو، سو سمپل ہے۔ پہلے 100 سلوات دن میں کبھی بھی کرو، یا عورت مرد لڑکی لڑکا سب کرے، غور سے سنو، یہ بات میں میری سی ڈی لے کے سن لینا۔ 100 سلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، 100 ٹائم سلوات پڑھ کے رسول کی بارگاہ میں گفٹ کرو، تحفہ کو ہدیہ کرو۔ اب سلوات کے معنی کیا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل فرما، یہی مطلب ہے نا، ویری کلیئر میسج۔ 100 مرتبہ تم نے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، 100 سلوات پڑھے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ دنیا کا دستور کیا ہے کہ جب کوئی دعا دیتا ہے، جب کوئی تحفہ دیتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں آیا، جب رامپور پہنچا، حسن بھائی کے پاس پہنچا، حسن بھائی نے کہا اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا دی نا، سلامت رکھے۔ اب میرا فرض کیا ہے، میں بھی فوراً پڑھ کے کہوں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، سلام علیکم وعلیکم السلام، یہی تو ہے۔ میں بھی پڑھ کے بولوں مولا حسن بھائی آپ کو بھی مولا سلامت رکھے، اگر میں کچھ نہ بولوں، خالی ان سے دعا لیتا رہوں، بولیں گے یار یہ مولانا کیسے، کتنے بد اخلاق مولانا ہے، یہ تو کچھ نہیں بول رہے۔
اہل بیت تو مرکز ہے اخلاق کے. آپ نے 100 مرتبہ کہا اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت و نازل فرما. اگر رسول ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی نازل کر دے. آپ سوچو کہ کمپلیٹ رحمت اگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے, اگر رسول رحمت کے لیے دعا کر دے تو اس کے لیے تو برکت ہی برکت ہے. تمہارے سارے ایشوز رامپور کے سالو ہو جائے. ایک سال کی 18 سے تک پڑھتے اور اس کے بعد یہی تسبیح اگر نبی امام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کر دو رسول کے بعد رزق کے لیے بہترین ہے. تمہارا رزق میں برکت چاہتے ہیں تو روز صلوات کی تسبیح پڑھ کے نبی امام کو ہدیہ کرو. اگر تم 10,000 کماتے ہو تو 1 لاکھ کی برکت ہوگی. حلال رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا رسول کہتا کہ میرے نبی وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا. ایک یہ کرو. دوسری چیز کیا کرو, یاسین پڑھو روز ایک دفعہ. یاسین 18 سے اس تک کا یہ عمل بتاؤ. یاسین پڑھ کے بیوی شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. شہزادی مادر حسنین کی بارگاہ میں روز یاسین 18 سے اس تک. اس کا فائدہ کیا ہے کیسے؟ اچھا 100 سلوات سے اگر روز تم 100 سلوات پڑھ اور رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تم یقین کرو اس سے تم کو برکت زمین پہ نہیں ہے خبر کے اندر تمہارے محلات بنتے, گھر بنتا, کنسٹرکشن ہوتا. محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنے کا اجر 100 مرتبہ پڑھو گے اللہ اگر ایک بھی محل روز دے بعد میں تو ٹاؤن شپ ہو جائے گی. ایک سبب دے. دوسرا یاسین. یاسین پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. یاسین کا فائدہ کیا ہے؟ یاسین کا فائدہ یہ ہے کہ یاسین پڑھنے والے کو فشار خبر نہیں ہوتا. لیکن یہ مطلب یہ کہ یاسین بھی پڑھو اور گانے بھی سنو. یہ مطلب یہ کہ یاسین بھی پڑھو انڈین مووی بھی دیکھو. یہ مطلب یہ کہ یاسین بھی پڑھو لڑکی بے پردہ جائے. آپ کو ان سب چیزوں پھر یاسین پڑھ کے غیبتیں کرو کوئی فائدہ نہیں. یاسین پڑھو تو ان بیماریوں کو چھوڑو پھر یاسین کی برکت دیکھو. سمجھ رہے؟ ایک یاسین پڑھنے میں فشار نہیں ہوتا. کیا کرو یاسین پڑھ کے مادر حسنین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اور ہدیہ کرنے کے بعد یہ بولو پلیز غور سے سنو یہ جملے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار یہ مادر حسنین شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرا اور اس کا ثواب اس کا سنو غور سے اس کا ثواب اگر کسی مومن یا مومنہ کو فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے ان کے فشار کو ختم کرو. آپ سمجھے بات کیا ہوتا ہے اس سے؟ مثال کے طور پہ اس وقت 1000 آدمی کو پوری دنیا میں فشار خبر ہو رہا. آپ نے رامپور میں شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین کا. جیسے یاسین کا وہ نیت کے ساتھ جن کا فشار ہو رہا فشار ایسا رکنے کے بعد وہ مردہ پوچھتا کہ یہ رکا کیسا. مثال کے طور پہ رامپور میں آپ پڑھ رہے کیلیفورنیا میں یا آسٹریلیا میں کسی مومن کی خبر میں فشار ہو رہا ہزاروں میل دور اس کو فوراً وہ بتایا جاتا کہ پوچھتا ہے کہ یہ رکا کیسے تو اس کو یہ بولا جاتا کہ رامپور میں فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی یاسین پڑھ رہی تیرے لیے جس کی برکت سے اللہ نے فشار کو روک دیا. اس کے بعد اللہ کیا کرتا اس ڈسٹنس کو ختم کرتا اس پردے کو ہٹاتا. کیلیفورنیا کے اس مردے کو رامپور کے اس مومنہ اس لڑکے کو بتاتا دیکھ یہ وہ لڑکا ہے جو دوسروں کے لیے پڑھا. وہ دیکھتا 1000 آدمی مثال کے طور پہ ہو رہا 1000 آدمی کو بتایا گیا کہ 1000 آدمی کو فشار ختم کرنا یہ لڑکا مثال دینا یہ لڑکا تو وہ 1000 آدمی تمہارے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہماری تکلیف دور ہوئی اب تو اس کی تکلیف کو دور کر دے. اب آپ سنو تکلیف دور ہو جائے تو اب آپ دنیا کی تکلیف تو گئی. اب جب تم نے 1 سال مثال کے طور پہ پڑھا اور 1 سال کے بعد تمہارا انتقال ہوا جب 1 سال کے بعد تمہارا انتقال ہوا جب تم خبر میں گئے تو اب وہ جو 1 سال لوگوں کے لیے یاسین پڑھی تھی وہ ساری یاسین کو خوبصورت شکل میں رحمت میں بھیج دیتا. مردہ پوچھتا یہ رحمت آئی کیسے کہا جاتا جو دوسروں کے لیے پڑھتا تھا وہ اللہ نے تجھے دے. سورہ یاسین. تیسری چیز بس آخری بالکل آخری حصے میں ہو. تیسری چیز 18 دن تک یوتھ کو وبا کرو. اس کے بعد میرا ای میل لے لو میرا ٹیلی فون نمبر لے لو مجلس کے بعد ای میل بھی لو ٹیلی فون نمبر بھی لو یا ان کے پاس ہے طاہر عباس کے پاس
ان کے والد بھائی سب کے پاس کہ مجھ سے لے then call me and tell me پھر بتانا مجھے کیسی تمہاری زندگی بنی رامپور میں. تیسری چیز دعائے عہد پڑھو اور زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. 18 فلسطین کر دعائے عہد ایک مخصوص دعا ہے امام کی. مفاتیح الجنا میں دعائے ندبہ کے بعد والی دعائے عہد ہادی ٹی وی سے روز آتی دعائے عہد صبح میں. جمعے کے دن بھی بتاتا زینبیہ کی دعائے عہد بتا. گہرہ یگانہ کتاب میں دعائے عہد موجود ہے. میں اتنے ریفرنسز دے رہا میں یوتھ کو بولا بزرگوں کو نہیں بولا کہ لڑکے لڑکیاں کو بتا کہ if you really want to change your life in رامپور تم اپنی زندگی کو رامپور میں بدلنا چاہتے really if you want to grow in رامپور ایسا بدلوں میں جاؤ یہ کام کرو. میں اپنے لیے نہیں بول رہا میں آپ کے فائدے کی چیز کا. یہ ساری چیزیں آخرت میں کیسے کام آتی دیکھو کیسے تمہارے گھر میں سن دعائے ہے 3-4 منٹ کی دعا. دعائے عہد کے بارے میں ہمارے چھٹے امام کا جملہ ہے. دعائے عہد کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ کہ اگر تم 40 دن 40 days تک without missing فجر پہ بغیر نماز فجر نہ کرے 40 دن اگر تم نے دعائے عہد پڑھی تو تم جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تم مر بھی گئے تو اٹھائے گا خبر میں سے. یہ وہی دعا ہے کہ جس میں ہم عہد کرتے کہ مولا ہم اپنی کفن کو جسم پہ لپیٹ کے لہر سے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. یہی دعا ہے. یہی وہ دعا ہے کہ جس کو ختم جب ہوتی تو اپنے پیر پہ مار کے کہتے الجل یا مولا یا صاحب زمان آئینہ طالب و بے نوے مقتول بے کربلا سے مجلس کا آغاز کیا تھا اور پھر پلٹ کے وہیں پہ آجا مجلس ختم ہو گئی. تو یہی وہ دعا ہے. اس دعا کے بارے میں نہیں کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا وہ امام جس کو دشمن نے صادق امام کہا وہ امام کہہ رہا کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں ایک ایک ورڈ کے بدلے میں ایک ایک حروف کے بارے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ کو معاف کرے گا اور 1000 نیکی لکھے گا. آپ امیجن کریں اتنے گناہ معاف ہو سکتے تو پھر آپ کی لہر میں پہلا میری پوری مجلسی میں دعائے عہد پہ پڑھ دو. بس روک رہا آخری بات دعائے زیارت امین اللہ. یہ میرے مولا کی زیارت ہے وہ پڑھ کے مولا علی کو ہدیہ کرو. زیارت امین اللہ 18 ذیلحج تک جو شخص یہ 4 عمل کرے میں نہیں کہہ رہا تم دیکھنا دوستو معصوم کا جملہ تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی 360 ڈگری بدل جاتی. اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا کسی کی اولاد نہیں ہونی کوئی بے اولاد ہے رشتے کا ایجوکیشن کا بیماری کا رزق کا 70 بلاؤں سے بچنے کا طریقہ 18 ذیلحج تک یہ 3-4 عمل کا. اب کل کے مولا کی والی میں بار بار وہ جملے بولا اس کے بعد پھر وہ گناہ نہیں کرنا جو گناہ معصوم کو پسند نہیں وہ عمل نہیں کرنا جو معصوم کو پسند نہیں. ایسا بدلو کہ تمہارا امام بولے کہ میرا ماننے والا یہ ہے. اپنی زبان سے بولنے سے نہیں ہے مزہ اس میں ہے کہ مولا کہے یہ میرا ہے اس میں بس سنا پڑے محمد والے مولا آباد رکھے مولا آپ سب کو خوش رکھے. رات کا یہ حصہ اتنا بڑا مجمع اس مجمع کی مجلس میں آیا. میں چاہتا تھا کہ اور باتیں بتاؤں لیکن اب مجلس کا رنگ بدلا اور میں نے مجلس ختم کر دی. پھر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو خوش رکھے رامپور میں برکت دے رحمت دے. میں یوتھ کو بول رہا کہ یوتھ میں چینج آ جائے. محرم آ رہا محرم میں تمہارا فرض ہے کہ تم مولا حسین کو ریپرزینٹ کر دو گے مولا حسین کی تم نمائندگی کرو گے. یوتھ کو بول رہا رامپور کے جب تم باہر نکلو گے تو لوگ کہیں گے حسینی جا رہا تو اپنے کردار کو اپنے کیریکٹر کو ایسا لے کے جانا کہ رامپور کے تمام لوگ بولنا کہ حسینی اور دوسروں میں بڑا فرق ہے. بس ذاکرین نے کربلا کے ایسے لمحات کا ذکر کیا آخر میں تو
کہ جس کی لاش پہ حسین ٹھوکرے کھاتا ہوا ہے. مولا آباد رکھیے. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. ذاکر نے اس شہید کا ذکر کیا. جب اہل حرم شام پہنچے, یزید کے دربار میں جب میرے مولا حسین کا سر مبارک پہنچا, ظالم نے جب مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو غور سے دیکھتے دیکھتے ایک جملہ کہا کہ حسین تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے, حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے حسین. تو اس وقت شمر نے, ظالم نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا, عاشورے کے دن تک حسین کا یہ حال نہیں تھا, آدھا دن گزر گیا حسین اتنا ضعیف نہیں ہونا چاہتا. ایک آواز آئی خیمے سے کہ بابا میرا آخری سلام, میرا حسین ضعیف ہو گیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. دوستو ایک بہت بڑے شاعر تھے حیدرآباد میں, انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا, 50 سال 70 سال پرانی بات ہے, بڑا مشہور کہنوا ہے. اس کا ایک مصرع تھا, مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. ایک مصرع لکھا, قلم کو بند کر دیا, بند کر کے سوچنے لگے کہ میں نے یہ کیا لکھ دیا مولا کے لیے. حسین کے لیے عباس کا غم بھی بہت تھا, قاسم و محمد کا غم بھی ویسی تھا, میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. نوحے کو آگے نہیں بڑھا, شعر کو مکمل نہیں کیا, سو گئے. شب میں خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آگے کہہ رہے کہ شاعر تو نے شعر کو مکمل کیوں نہیں کیا. کہا مولا میں نے شعر غلط لکھ دیا. تو وہ روتے ہوئے کہا کہ تو نے سچ لکھا, مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. علی اکبر کا غم بہت بڑا ہے. آج ایسا فرصہ دینا کہ لیلا دعا دیا, اللہ اس بی بی شہنہ حسن کے درجات کو بلند کرے. آج ایسا فرصہ دینا کہ لیلا کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچے کا ماتم ہوا رامپور. عزیزوں, بی بی لیلا یہ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ میدان میں گیا تو میں خیمے کے اندر سے حسین کو دیکھ رہی تھی. کسی کی جنگ کو حسین نے اس انداز سے نہیں دیکھا جیسے علی اکبر کی جنگ کو دیکھا. جب شہزادہ میدان میں آیا تو حسین دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے اور مولا حسین کی نگاہ میدان کی طرف تھی. لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, چہرے میں کچھ سرخی آئی. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا. حسین نے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے, اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے. میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر کامیاب ہو. عزیزوں یہ کربلا کی عجیب دعا تھی. بی بی خیمے کے اندر آئیں, بالوں کو پریشان کیا, بیویوں کو جمع کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک دفعہ علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. شہزادہ واپس آیا, آگے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دیا, پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. عزیزوں حسین کی پیاس کا اندازہ لگا. شہزادی کونین کا جب آخری وقت آیا تھا تو مولا علی سے جب بی بی وصیتیں کر رہی تھی تو اورا نے وصیت ایک جملہ کہا تھا کہ ابوالحسن میرے 4 بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پالا ہے, میرے بچوں کا خیال رکھنا. آخر میں فاطمہ نے کہا تھا ابوالحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے, اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, میرے مولا حسین کی پیاس روزے عاشور زمین اور آسمان کے درمیان دھواں مر گئی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا آپ کو آواز رکھے, بی بی آپ کو دعا ایک ایک جملے کا ایک ایک آنسو بازر دے. عزیزوں اس کے بعد حسین نے کہا جا علی اکبر تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. شہزادہ میدان میں آیا, بس میں نے بندش ختم کر دوں. شہزادہ میدان میں آیا, حسین نے
کر لیلا سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کی واپسی کے لیے. لیلا کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی حسین کی نگاہیں میدان میں ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہوا. اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. اب جو حسین میدان میں چلے تو ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا. پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا علی اکبر. جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا. حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے میں سارا رکھ دیا. کہا مولالی حسین آیا. ملاوات رکھے ملاوات رکھے. اسی طرح پرسا دو اسی طرح پرسا بند میرے مجلس ختم کر دی. شہر حسین نے شہزادے کے شانے کو ہلایا. کہا میرے بیٹے اٹھو بیٹا بابا آیا ہے. جواب نہیں ملا. اب حسین کی مظلومیت پڑی. حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین اٹھے. علی اکبر نے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، وہ اس میرے زخم کو نہیں دیکھے گا. پھر رکھ لیا. پھر حسین نے ہٹانا چاہا. تیسری مرتبہ جب مولا نے ہٹایا اور سینے کے زخم کو دیکھا اب حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. نجف کا رخ کیا، آستین بول دی یا علی تہرا بچی نگاہ. بس 2 منٹ اب ختم ہو گئی مجلس. 2 منٹ سے زیادہ نہیں. اب تک آپ نے حسین کی مظلومیت سنی نا. اب اس ماں کی مظلومیت اسی میں مجلس ختم کر. اس لیلا کی مظلومیت کہ اس لیلا کا کیا حال ہوا. عزیزوں جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا مختل سے تو زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے بی بی زینب کو کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پر سے گردن سے بندھے ہوئے تھے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 2 منٹ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہے. لیلا نے جب چلتی ہوئی ریت پر حسین کے لاشے کو دیکھا، علی اکبر کی لاش کو دیکھا تو لیلا نے ان کی بلندی سے کہا میرے والی آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں. 10 منٹ مجلس کا تم کبھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں. دوستو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان عورتوں نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو، علی اصغر کے سر کو، لیکن ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی بس مجلس ختم ہو گئی. وہ ایک عورت آئی نیزے کے قریب اور سے سر کو دیکھنے لگی. اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. جمع کر کے کہا بیویوں میں ایک